غوث اعظم بامن بھی سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد انتظار کرم دستمن عینی راہ اے خدا جود و خدا بین و خدا دا مدد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان الحبیب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی اللہ صلاة دائمة بتمام الملک الحی القیوم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور باواز بلند رسول آل رسول پر صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا حبیبی یا رسول اللہ، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اور حبیبی یا رسول اللہ، آسمان خان، زمین خان، زمانہ مہمان، آسمان خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے بس تیرا تیرا. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ بے جان دل ہو تو اس میں دل پیدا جان پیدا ہو جائے. اعلیٰ حضرت کا اگر ہم صبح سے شام تک کی نام نہ لیں تو وہ صبح محسوس نہیں ہوتی. تو اعلیٰ حضرت ہمارے دادا جان کی بارگاہ میں کیا پیش کرتے ہیں؟ تیری سرکار میں، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور راٹلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور راٹلا بیٹا تیرا. It's my favorite اشعار of the great اعلیٰ حضرت عظیم البرکت. آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے. اور کیوں رضا آج کلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے. ارے اللہ، یہ دھومیں تو دراصل فیضان سرکار تاج الاولیاء کی ہیں، جو چاہتے ہیں اس محفل بابرکت میں، جو چاہتے ہیں اس محفل بابرکت میں، جس نے میری خان
العالمین ثم الحمدللہ۔ ارے للہ، آج قسم خدا کی میں عرض کروں کہ ایسا بالکل لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ہم ہندوستان کی ایسی مقدس اور بابرکت سرزمین پر ہیں، بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ طیب و طاہر پاکیزہ سرزمین جو سارا زمانہ بغداد معلیٰ کہتا ہے، آج ایسا لگ رہا تھا کہ ہم لوگ ناگپور شریف میں بیٹھ کر کے تاجدار اولیاء کی بارگاہ بےکسبانہ میں حاضر نہیں، بلکہ حضور سیدنا غوث پاک کے دیار میں حاضر ہو کر کے یہ میلاد پاک سن رہے ہیں، مولود غوثیہ سن رہے ہیں، الحمدللہ۔ اور آج حضرت علامہ تالی صاحب قبلہ نے جو بہترین خوبصورت انداز میں سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت کی مقدس ذات پر روشنی ڈالی ہے، اور اس کے صدقے میں نہ جانے کن کن کی چیزوں پر روشنی ڈال دی، اور پھر اس کے بعد خطیب ہرد العزیز حضرت علامہ فخر الدین صاحب قبلہ نے بہت ہی عمدہ اپنے خصوصی لب و لہجے میں الحمدللہ خطاب بیان کیا، نایاب تھا، اچھا لگا، دل کی ان گہرائیوں میں اتر گیا جو اس دور میں ہم لوگوں کو اسی خطاب کی ضرورت ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان علماء کرام نے سرکار غوث پاک کی شان میں جو خطاب کیا ہے، کتابوں میں پڑھ کر کے خطاب کیا ہے، اپنے علماء کرام کی زبانی سن کر کے خطاب کیا ہے، آج یہ گدائے اسماعیلی آپ لوگوں کو جو بات کہے گا وہ نہ پڑھ کر کے، نہ سن کر کے، نہ دیکھ کر کے، بلکہ اس چیز کا تذکرہ کرے گا جو الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ رب العالمین سال میں ایک مرتبہ وہ مقدس ساعت آتی ہے، عرس اسماعیلی کے موقع کے اوپر اس کی زیارت بھی ہوتی ہے، زمانہ دیکھتا ہے، مرادیں بڑھ کے لے جاتا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ بے پناہ تبرکات مبارکہ ہیں خانقاہ عالیہ قادریہ رزاقیہ اسماعیلیہ مسولی شریف میں، جہاں جو بے فاتح خیبر داماد پیغمبر مولا علی مشکل کشا ہے، تو مقدس ذات سرکار سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس دست مبارک کے تعویذات بھی ہیں۔ اسی جگہ پر پٹکائے مبارک خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بھی ہے، قلعہ مبارکہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء بھی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ تو تبرکات مبارکہ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور عظیم تبرک کی زیارت ہوتی، وہ تبرک کیا ہے؟ وہ تبرک ہے سیدنا پیر پیرا میر میرا شاہ چیرا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی تسبیح مبارکہ، وہ تسبیح مبارکہ، سبحان اللہ، وہ تسبیح مبارکہ للہ سرکار مسولی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار غوث پاک کے صدقے میں اس تسبیح کو نکالا، اور نکالنے کے بعد میں ایک برتن میں پانی لیا، اس پانی میں وہ غوث پاک کی تسبیح مبارکہ کو ڈال دیا، باہر گیا خانقاہ سے، بہت سارے لوگ حاضر تھے، طرح طرح کے امراض میں مبتلا تھے۔ ایک شخص تھا جس کی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، جس کی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، قدموں سے لپٹتا ہے اور لپٹ کر کے عرض کرنے لگتا ہے کہ حضور دعا فرما دیں، ایک بار اپنی آنکھوں سے راحت و قلب و سینہ کا گنبد خضرا دیکھ لیں۔ سنا ہے کہ مدینہ شریف کا وہ گنبد خضرا بڑا خوبصورت ہے، دعا فرما دیں۔ لوگوں سے ملے بغیر حضرت اپنے حضور خاص میں پھر تشریف لاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہے، تسبیح مبارکہ نکالتے ہیں،
اور لے جا کر کے اسی پانی کو تسبیح مبارکہ کا جو غسالہ کا پانی ہوتا ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ وضو کر لینا، 2 رکعت نماز نفل ادا کرنا، اس کا ثواب غوث پاک کو ایصال ثواب کرنا، اس کٹورے کو باادب باوضو بیٹھ کر کے اور سامنے رکھنا، دعا کرنا غوث پاک کے صدقے میں تمہیں اللہ تعالی روشنی عطا کر دے گا. وہ جاتا ہے، وضو کرتا ہے، پہلے وضو کرنے کے بعد حاضر ہوتا ہے سرکار مصلی علیہ رحمت الرضوان کی بارگاہ اور عرض کرتا ہے کہ حضور میں نے وضو کر لیا ہے. فرماتے ہیں کر لیا ہے تو یہ لے جاؤ. گھر پہنچتا ہے، وضو کرتا ہے، جانماز بچھاتا ہے، 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے، ایصال ثواب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرتا ہے. سامنے وہ کٹورا رکھ کر کے اور اسی مقدس غسالے کے صدقے میں دعا کرنے لگتا ہے بطفیل غوث اعظم دستگیر کے. وہ دعا ہی مانگ رہا ہوتا ہے، دعا ہی مانگ رہا ہوتا ہے کہ وہ جیسے ہی دعا مانگ کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کرتا ہے، آنکھیں کھلتی ہیں، کٹورے میں اس کو اپنی آنکھوں سے وہ پانی نظر آنے لگتا ہے. پتہ یہ چلا کہ غوث پاک کی مقدس تسبیح مبارکہ جو مقدس دست مبارک سے مشق ہوئی ہے، وہ دست مبارک تو سبحان اللہ نہ جانے کتنی خانقاہوں کی مقدس وہ ذات کے صدقے میں آل آباد ہے. اس تسبیح مبارکہ کو اٹھایا، پانی میں ڈالا، عطا فرمایا، اس پانی کو استعمال بھی نہ کیا. اللہ تعالیٰ نے اس غسالے کے تسبیح کے صدقے طفیل آنکھوں میں بینائی عطا کر دی. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس تسبیح مبارکہ کی یہ عظیم کرامت دیکھی. ارے للہ یہ تو غوث پاک ہیں. ارے اور ایک میں مثال دوں جو صبح قیامت تک کے لیے آنے والی چاہے جو نسلیں ہوں نظر انداز نہیں کر سکتی. وہ کون سی ذات ہے؟ ارے جس کے عشق محبت میں ہم لوگ ڈوبے ہوئے. ارے سب سے بڑی کرامت تو غوث الاعظم دستگیر کی ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہے. ارے غوث پاک کی اگر تمہیں کرامت دیکھنی ہے تو ہمارے بریلی شریف آ جاؤ، مرکز اہل سنت آ جاؤ. الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ. اللہ کی عطا کردہ ماتھے کی دونوں آنکھوں سے تمہیں وہ جلوہ نظر آئے گا جو بغداد محلہ میں نظر آتا ہے وہی بریلی شریف میں نظر آئے گا. سوال یہ اٹھتا ہے کہ بریلی شریف حاضر ہوئے، بارگاہ اعلیٰ حضرت میں حاضر ہوئے، حضور مفتی عالم اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اے اعلیٰ حضرت ہم نے آپ کو دیکھا نہیں ہے، سنا بہت ہے. اے اعلیٰ حضرت ہم نے دیکھا نہیں ہے، پڑھا بہت ہے. اے اعلیٰ حضرت آپ اپنی زیارت کرا دیں. حضور مفتی اعظم ہند آپ کے تقوی کے بارے میں بہت سنا ہے، آپ کی عبادت و ریاضت کے بارے میں بہت سنا ہے. اے حضور مفتی اعظم عالم اسلام آپ اپنی زیارت کرا دیں. اے سرکار تاج الاولیاء آپ کی زیارت نہیں کی، آپ کا جلوہ دیکھ رہے ہیں جہاں ثانی، پوری دنیا میں دھمک دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا میں دھمک سن رہے ہیں. حضور اپنی زیارت کرا دیں، حضور اپنی زیارت کرا دیں. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچا اور دعا کی. آواز آئی، آواز آئی کہ تم میرے جلوے کے دیکھنا چاہتے ہو، ارے جا کر کے اختر رضا کو کیوں نہیں دیکھتے؟ مفتی اعظم عالم اسلام فرماتے ہیں میرے جلوے کو دیکھنا چاہتے ہو، اختر رضا کو جا کر کے کیوں نہیں دیکھتے؟ سرکار تاج الاولیاء فرماتے ہیں میرے جلوے کو دیکھنا چاہتے ہو، ہم سب کے تاج الشریعہ کو کیوں نہیں دیکھتے؟ کی زیارت کرنا ہے تو جانشین حضور مفتی عالم اسلام حضور تاج الشریعہ کی ذات کر کے زیارت
و بیشتر عرض کرتا ہوں کہ تاج الشریعہ کی ذات تو وہ ذات ہے، تاج الشریعہ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ پہنچ کر کے قریب دعا کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ محبت کی نگاہوں سے اگر دیکھ لیا، دھڑکتے ہوئے دل میں تمنائیں لے کر کے حاضر ہو گئے، رب قدیر اس قدر ان سے راضی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس قدر راضی ہے کہ اوپر کے تمام بزرگوں کے صدقہ طفیل ساری دل کی مرادوں کو پورا فرما دے۔ اللہ، ہم جوانوں سے دورے کرنے مشکل ہیں، سفر میں تھک جاتے ہیں، لیکن حضور تاج الشریعہ، حضور تاج الشریعہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیوں اس خاص وقت پر پیدا فرمایا؟ ہم سب کا سرپرست بنا کر کے، رہنما بنا کر کے، پیشوا بنا کر کے اپنی محبت بھری آنکھوں کو بند کیا اور یہ سوال کیا، یہ سوال کیا، سرکار مصولی علیہ رحمت الرضوان کی مقدس بارگاہ سے آواز پہ آواز ٹکرا ٹکرا کر کے ہم تک کی پہنچی، ہم تک کی پہنچی۔ وہ آواز معلوم کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کو میں نے جب پیدا کیا، اعلیٰ حضرت کو، تو اس وقت ضرورت تھی اعلیٰ حضرت کی، اور اس دور میں اتنے فتنے ہیں، ان فتنوں کا جواب دینے کے لیے اختر رضا کو پیدا کر دیا۔ ارے اللہ، میں عرض کروں، اور میں عرض کروں اللہ، ایک لفظ میں میں اپنی بات کو سمیٹ دوں، ایک لفظ میں، ایک لفظ میں، اور یہ تینوں دن کا کوٹا پورا کر رہا ہوں، خطبہ ادھر بیٹھے ہوئے ہم خادم ہیں ان سب کے، میں یہاں کیوں نہیں بیٹھا؟ اللہ کیوں نہیں بیٹھا؟ آؤ مصولی شریف میں دیکھو، تنہا ممبر نور پر ان سب کی خدمت عالی میں حاضر رہتا ہوں، سارے برادران وہیں ہوتے ہیں جہاں آپ ہیں، یہاں کیوں نہیں بیٹھا ہوں معلوم؟ کیونکہ یہ نائبین یہیں پر کھڑے ہوئے، میں نے سوچا کہ کم سے کم ان کے قدموں پر قدم پڑ جائے تو بولنے کا سلیقہ آ جائے، بولنے کا طریقہ آ جائے، سمجھے؟ اور یہ ہم تم لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں، عمر پر مت جانا، عمر پر مت جانا، درجنوں ایسی ایسی مقدس بارگاہوں کا یہ خادم خاص ہے کہ اپنی میں مثال ایک ایک خود ہے، نصیحت کا حق مجھے ہے، اور ویسے تو میں ہمیشہ عریضہ ہی پیش کرتا ہوں، لیکن اس وقت میں نصیحت کروں گا کہ یہ مقدس قافلہ علماء اہل سنت کا جو ہے، زبان کو کھولنے سے پہلے ہمیشہ ضرور سوچا کرو، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اس دور میں آپ لوگوں کے گھروں میں جو روزیاں عطا فرما رہا ہے، ان علماء کرام کے صدقہ طفیل میں ہی عطا کر رہا ہے۔ یہ حضور رسول اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر و بیشتر فرمایا کرتے تھے۔ اب حضور رسول اولیاء کون ہے؟ آؤ ہم سید العلماء سے پوچھتے ہیں، سید العلماء سے پوچھتے ہیں، سید شاہ علیہ مصطفیٰ ماہروی سے پوچھتے ہیں کہ حضور سید العلماء، یہ حضور رسول اولیاء کون ہے؟ سید العلماء فرماتے ہیں، جب کبھی مجھے کوئی خاص ضرورت درپیش آتی تو میں حبیب میاں صاحب کے پاس میں پہنچ کر کے اس مسئلے کو حل کر لیا کرتا تھا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ رئیس الاولیاء پہلے تھے، جو فقیر نے عرض کر دیا حبیب میاں صاحب کون ہیں؟ ارے وہی تو میرے دادا جان ہیں۔
حقیقی دادا جان ہے الحمدللہ. تو رئیس الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان علماء اکرام کی عظمت کے متعلق فرماتے اپنے مریدین کے درمیان، تاکہ ان علماء اہل سنت کی محبت دل میں اس قدر رچ بس جائے کہ کچھ بھی کہنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچیں. اور یہی ہم اس وقت آپ سب لوگ کو نصیحت کرتے ہیں کہ علماء کرام کی خوب تعظیم کریں، خوب محبت کریں. ارے یہ نائبین رسول کائنات ہیں سب. بس آخری جملہ، کالبی شریف معلوم ہے؟ کالبی شریف کا نام سنا ہے؟ اچھا کس نے سنا ہے؟ سب نے سنا. ارے یار اللہ یہ جو ہاتھ ہے یہ ماشاءاللہ فقیر پر زیب نہیں دیتا ہے کہ اٹھاؤ پھر گراؤ پھر اٹھاؤ پھر گراؤ. ہم تو اس در کے کتے ہیں. کیا ہے؟ کتے. الحمدللہ کتے ہیں. لیکن معلوم کیا ہے؟ کتا جو ہے اتنا وفادار ہوتا ہے کہ اپنے مالک کے پیچھے 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 چلتا رہتا ہے، اور کسی نہ کسی وقت اس مالک کو اپنے کتے جو پیچھے چل رہا ہوتا ہے اس پر محبت آ ہی جاتی ہے. آتی ہے کہ نہیں آتی ہے نا؟ تو ہم اس در کے کتے ہیں. ہم بولتے وہی ہیں جو اپنے مالکان سے پورا کروا لیں. ہم بولتے وہی ہیں. کالپی شریف کا نام سنا ہے نا؟ شاہ برکت اللہ عشقی مہروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرشد برحق سیدنا امیر فضل اللہ کالپوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کالپی شریف میں آرام فرمائے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ کالپی شریف ہو، کچھوچا مقدسہ کا نام سنا ہے؟ کچھوچا مقدسہ ہو. بلگرام شریف کا نام سنا ہے؟ بلگرام شریف ہو. محررہ مطہرہ کا نام سنا ہے؟ محررہ مطہرہ ہو. مسولی شریف کا نام سنا ہے؟ چاہے مسولی شریف ہو. ان کے علاوہ دنیا بھر میں جتنی بھی سادات اکرام کی خانقاہیں ہیں، جتنی بھی خانقاہیں ہیں، ان خانقاہوں کے فیضان کو جب اکٹھا کرو، ان ساری خانقاہوں کے فیضان کو جب اکٹھا کرو اور جب اجتماعی طور پہ اس فیضان کے اوپر نگاہ پڑتی ہے تو وہی سیدی سرکار اعلی حضرت نظر آتے ہیں. وہی سیدی سرکار اعلی حضرت نظر آتے ہیں. تو بس اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہم لوگوں کو جب تک کی زمین پر زندہ رکھے، سچا پکا سپاہی مسلک اعلی حضرت کا بنا کر رکھے، اور اعلی حضرت کے سچے شہزادوں سے سچی محبت کرتے 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 تم اپنی اولادوں کو یہ نصیحت کرتے رہے ہمیشہ. ٹھیک ہے؟ ارے للہ اور سے اسماعیلی کے موقع کے اوپر الحمدللہ بڑا اچھا لگتا ہے، اور ان مقدس علماء کرام، مفتیان کرام، ذوی احترام اور بہت سارے نعت و مناقب سننے کا موقع ملتا ہے. لیکن ایک ایک شعر میں یہ شرط ہے، اور وہ شرط اول آخر ہے ہی نہیں. صرف پہلی شرط یہ ہے کہ بغیر تم بریلی شریف گئے ہوئے واپس مت آنا. 4 شعر کی اجازت ہے تو ایک شعر اعلی حضرت کی شان میں ہونا ہے. اور آج کا عالم یہ ہے کہ مسولی شریف میں اعلی حضرت کا نام آیا تو بیمار صحت مند ہو گیا، اعلی حضرت کا اس میں گرامی آیا تو اندھا جو ہے وہ آنکھ والا ہو گیا. اعلی حضرت کا نام آیا اپاہی چل چل کر کے پیسے دینے لگا. ارے اعلی حضرت کی محبت ایسی محبت ہے للہ کہ گھر، ارے میرا تو وظیفہ ہے للہ اعلی حضرت. اعلی حضرت بہت مشہور ہندوستان کا شاعر اسد اقبال جو ہے کوئی اور کلام پڑھتا ہی نہیں ہے، اعلی حضرت کا ترانہ وہی سناتا ہے، اور وہ یہ کہہ کے سناتا ہے فقیر کے متعلق کی ان کی روحانی غذا ہے. اور الحمدللہ رب العالمین میری یقیناً اعلی حضرت کی ذات اللہ کا فضل و کرم ہے کہ
اس کے صدقے میں الحمدللہ بس محفلیں آباد ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے, شاد و آباد رکھے, اور یہ مقدس ایسی بابرکت ایسی تاریخ ساز محفل سجائی ہے الحمدللہ. اور امید ہے الحمدللہ کہ یہ محفل انشاءاللہ تعالی ہر سال اس سجے گی. اور ایک بات میں عرض کرتا ہوا خاموشی کے ساتھ میں ان علماء کے پیچھے بیٹھ جاؤں کہ جتنے آئے ہیں, آج تاریخ کتنی ہے؟ 17 ہے نا. ہم نے ابھی عرض کیا تھا کتے ہیں, کہیں نہ کہیں محبت تو کرنے ہی لگے ہوں گے, اور محبت نہ کرتے تو اللہ اتنے لانگ ٹائم سے وزٹ کیسے کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. آپ سب لوگ آئے اور فاتحہ پڑھ کے چلے گئے. ارے اللہ یہاں تو ابھی میں نے کہا کتا ہوں الحمدللہ, بس کتا ہوں, غلامی کا پٹا ہے گلے میں الحمدللہ. بس انشاءاللہ تعالیٰ بس جو بھی تمنا لے کر کے آئے ہیں سرکار تاج الاولیاء کے صدقے میں رب قدیر اس مقدس محفل نور کے صدقے میں پورا ضرور فرما دے گا انشاءاللہ. اے مولا اپنی رحیمی کریمی سے مقدس غوث پاک کے صدقے میں اور ان کی غلامی میں ہم لوگ اس مقدس بارگاہ میں حاضر ہیں. بس غوث پاک کے صدقے میں ہم سبھی کی دلی دنیاوی جائز مقاصد اور تمناؤں کو پورا فرما. کھڑے ہو جائیں صلاۃ و سلام کے لیے.